ماں باپ کی محبت یہ دین ہے، بیوی سے محبت یہ دین ہے، بیوی کی خامن سے محبت یہ دین ہے، خامن بیوی کی آپس میں وفا یہ دین ہے، فحاشی سے بچنا یہ دین ہے، شراب زنا سے بچنا یہ دین ہے، سود جوئے جھوٹ قتل سے بچنا یہ دین ہے، ماں باپ کا اولاد کو شفقت دینا یہ دین ہے، اولاد کا ماں باپ کا ادب کرنا یہ دین ہے، بازار میں صحیح تولنا یہ دین ہے، سچ بولنا یہ دین ہے، وعدے پر پورا اترنا یہ دین ہے، وعدے سے نہ پھرنا یہ دین ہے، سودا کر کے مکر نہ جانا یہ دین ہے، وعدہ کر کے وقت پہ پیسے پہنچانا یہ دین ہے، نظروں کو حیا کے ساتھ چھپانا یہ دین ہے، دکھ درد وقت دکھیوں کی مدد کرنا یہ دین ہے، مال کا ایک حصہ فرض کر دیا میرے غریب بندوں تک پہنچاؤ یہ دین ہے، بیماروں کا علاج یہ دین ہے، غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنا یہ دین ہے، دکھیوں کے دکھ کا مداوع پیسے سے نہیں تو بول سے کر دو یہ دین ہے، صدقہ خیرات یہ دین ہے، معاف کرنا یہ دین ہے، درگزر کرنا یہ دین ہے، بدلہ نہ لینا معاف کر دینا یہ دین ہے، اللہ کے سامنے جھکنا یہ دین ہے، مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یہ دین ہے، چوری سے بچنا یہ دین ہے، ڈاکے سے بچنا یہ دین ہے، ناچ گانے آوارگی بے حیائی فحاشی سے بچنا یہ دین ہے، عورت کا پردے میں رہنا یہ دین ہے، عورت کا حیادار ہونا یہ دین ہے، مرد کا غیرت مند ہونا یہ دین ہے، بوڑھوں کا ادب احترام اکرام یہ دین ہے، علماء کی قدر قیمت دل میں بٹھانا ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے، کافر سے بھی حسن سلوک یہ دین ہے، پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا بھی میرے نبی نے حق بتایا یہ دین ہے۔ یہ ساری باتوں میں کون سی بات ہے جو فطرت کے خلاف ہے؟ مشکل وہ ہوتی ہے، مشکل وہاں ہے جہاں فطرت نہ ہو، بھوکے کے لیے روٹی مشکل، پیاسے کے لیے پانی مشکل، تھکے ہوئے کو سونا مشکل ہے، کتنی فطرت کی آواز ہے، بستر نہیں ملا تو وہ کرسی پہ ہی بیٹھا سو رہا ہے، بھوک میں تازہ روٹی نہیں ملی وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے، پیاس میں ٹھنڈا پانی نہیں ملا وہ جوہر کا، میں نے خود جوہر کا پانی پیا، ہماری جماعتیں تیرا غازی خان سے آگے ہم پہاڑوں میں گئے، وہاں یہ نیسلے کا پانی کہاں سے آئے گا، جس جوہر سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں، وہیں سے ہم نے پانی پیا، تو چونکہ ضرورت تھی تو آسان ہو گیا، شہر میں اس کا ہم وضو بھی نہ کریں اس سے تو بڑا گدلا پانی ہے، اور وہاں پورا گلاس پیا ہے کہ پیاس ہے، پیاسے کو پانی کون سا مشکل ہے؟ ایو دین فطرت کی آواز ہے، دین نیچر کی آواز، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، میرے رب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فطرت انسانیت فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اور فطرت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ایک وجہ سے ہے کہ پہلی مشکل ہے ہم نے سیکھا نہیں، دوسری مشکل ہے ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، تیسری مشکل ہے آج کا ماحول نافرمانی کا ہے، مشکل باہر کی وجہ سے ہے اندر کی وجہ سے نہیں ہے، مشکل باہر کی وجہ سے ہو گئی، اندر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے۔ ہر مسلمان ایک اور لفظ کہ ہم تو دنیا دار ہیں آپ دیندار ہیں، بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے، جو کپڑے پہنتا ہے کچھ مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے، وہ مل چلاتا ہے وہ دنیا دار ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کوٹھے پر بھی بیٹھی طوائف ہے تو وہ دیندار ہے، وہ ایمان والی ہے، دین والا۔ ہاں کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی دوسری کی نہیں، کسی کے پاس 2 وقت کی کل کی نہیں، کسی کے پاس ہفتے مہینے کا رزق آگے کا نہیں، یہ سارے دنیا دار ہیں، کسی کے پاس سال کی روٹی کا سامان موجود ہے، یہ سارے دنیا دار ہیں، لیکن تھوڑے درمیانے زیادہ، تو یہی تو دیندار کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس نے زندگی بھر سجدہ نہیں کیا پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کہتا ہے اس کو مبارک ہو، وہ دیندار ہے۔ ہاں تھوڑا دین ہے لیکن دیندار ہے۔ یہ تقسیم بڑی غلط ہے، یہ تقسیم بڑی غلط ہے، یہ آپ دیندار ہیں ہم دنیا دار ہیں، اس لفظ نے 2 خرابیاں پیدا کی ہیں۔
دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا. جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، عورتیں پردہ دار ہیں، تسبیحات میں ہے، اور مرد جھوٹ نہیں بولتے، حلال کماتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. یہ دیندار کے لفظ نے ان میں لاشعوری تکبر پیدا کیا. اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے، انہیں حقیر سمجھتے. نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی، میں اسے حج پہ لے گیا. پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا، پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا. میدان عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی. جب شام ہوئی کیا ہوا؟ کہ میدان عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے قربان جاؤ، جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات، ان کے گھڑی اور گھنٹے، لا اتنے گناہ لے کے آ. ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا؟ تیرے رب کی قسم ساری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے. اور میرا اللہ یوں ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آ، تو آ گئی تو آ گیا. لا کتنے ہیں؟ بارش کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر. 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں. اچھا ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر، وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو اس کے یا اللہ معاف کر فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا. تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے. اب اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے اور نیچے کیا نظام چلا، وہ کیوں رو رہی؟ کہ میں وہ میٹرس بچھاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے، تو 3-4 خواتین بیٹھی تھیں پردہ دار تسبیح والی، وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بے عزت کیا، وہ بے عزت کیا. اٹھ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں. یہ تو دیندار لوگ، ہم دیندار ہیں، تم دنیا دار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود ہو. اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا، عجب پیدا کیا، اوروں کی حقارت پیدا کی، اوروں کو گھٹیا سمجھا، اوروں کو ذلیل سمجھا. اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا. شراب بھی چلی، زنا بھی چلا، سود بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، قتل بھی چلا، ہیرا پھیری بھی چلی، ناچ گانا بھی چلا، گھنگرو بھی چھلکا، جام بھی چھلکا. آوارگی جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، جی ہم دنیا دار لوگ. اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا، انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا، اور وہ بے لگام ہو گئے. جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے، کسی دیوار میں ٹکرائے، درخت میں ٹکرائے، گاڑی سے ٹکرائے، اپنے سواروں کو مارے، اگلی سواری کے سواروں کو مارے. ایسے ہی یہ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں. اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر. ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے رشوت کیوں لے رہے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ روزے کیوں نہیں رکھتے جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ یہ اس تقسیم نے 2 بڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے، کانوں سنے، انہی میں تو زندگی بیت گئی ہے، انہی میں زندگی بیت گئی ہے. اس تقسیم نے بڑے نقصان پہنچا. ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے. ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے. کپڑے نہیں پہنے، چھت کے نیچے نہیں رہتا، روٹی نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے. ہر مرد عورت دیندار ہے. ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں، مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں، مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں، مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے. تو جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکل باہر سے آئی ہے، اندر میں نہیں ہے.